بارک اللہ فیک۔ ایک سماجی اور معاشرتی برائی جو آج کا نام ہے گداگری، مانگنا، اس کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل آدمی ان سے تنگ آ جاتا ہے اور بعض اوقات تلخ جملہ بھی کہہ دیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ سائل جو تھے نا جن کے بارے میں کہا تھا کہ سائلوں کو نہ ڈانٹ، یہ وہ سائل نہیں ہے، یہ ہیں پیشہ ور لوگ، سب کو پتہ چل گیا، ان کے لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں بینکوں میں، مگر یہ خبیث جو ہے نا باز نہیں آتے، وردیاں مخصوص رکھیں، صبح پہن کر نکل جاتے ہیں، شام کو آ کر گل چھلے اڑاتے ہیں، ان کو دینا بھی حرام ہے، کوئی ان کی مدد نہ کرے اور دھکے دیں نکالیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ بات ہے، ان کی بجائے ان لوگوں کو آپ دیں جن کو محلہ میں یا اپنے جاننے والوں میں آپ جانتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں، بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے، حالات ان کے تنگ ہیں، ان کو گھر جا کر خفیہ طریقہ سے اس طرح مدد کریں جیسے سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ لوگوں کو ساری زندگی پتہ نہیں چلا مدینہ والوں کو کہ یہ رات ہمارے سوئے سوئے تہجد سے پہلے ہمارے گھروں میں یہ چینی اور آٹا اور دوسری چیزیں کون رکھ جاتا، کوئی علم نہیں ہو سکا، مگر جب امام زین العابدین فوت ہو گئے تو بعد میں یہ سلسلہ رک گیا، تو لوگوں نے پھر آپس میں تذکرہ کیا کہ مدینے میں یار کون آدمی فوت ہو گیا، پتہ چلا کہ علی ابن حسین فوت ہو گئے، پھر لوگوں نے اندازہ کیا کہ یہ کام انہیں کا تھا، لوگ سوئے پڑے ہوتے تھے، وہ لوگوں کے گھر میں رکھ جاتے۔ اللہ کا دین تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بیچارے تنگ دست نہ، آپ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ آئیں اور اپنی مصیبت آپ کو سنائیں، یہ تو پھر نیکی بہت گھٹ جائے گی، آپ کو پہلے ان کی جا کر خبر لینی چاہیے، اس میں اللہ خوش ہوتا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کا قصہ کیسا پیارا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا، وہ تنگ آ کر مکان بیچنے لگا، لوگ آئے، انہوں نے قیمت لگوائی، اس نے کہا 2000 درہم کا دوں گا، سب نے کہا جس سے چاہے انصاف کرا لو، تمہارا مکان 1000 کا ہے، اس نے کہا میں خود مانگتا 1000 کا، تو انہوں نے کہا پھر 2000 کیوں مانگتا؟ مسلمان کون تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا؟ لوگوں نے کہا 2000 کیوں مانگتا؟ اس نے کہا یار جس آدمی کا پڑوس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسا پڑوسی نہیں ملے، میں اس لیے 1000 زیادہ مانگتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس کے حالات کی خبر نہیں تھی، کسی نے جا کر یہ بات انہیں بھی سنائی کہ آپ کا وہ غریب پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، اور یہ بات تھی، آپ گئے، اس سے معافی مانگی، روئے اور کہا تا حیات 2000 آپ کو ملتا رہے گا، اللہ کے لیے مکان نہ بیچیں، اگر قیامت کے دن میرے رسول کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا امتی تھا مگر میں اس کے پڑوس سے تنگ آ کر مکان بیچ دیا، اس نے میری خبر نہیں لی، کیا حاصل ہوگا میرا؟ اب اسلام جو ہے نا وہ مسلمانوں در گور مسلمانی در کتاب، کتابوں میں لکھا ہے مسلمان قبروں میں چلے گئے، ہمیں دیکھ کر دنیا کہتی ہے یار ان مسلمانوں سے تو کافر ہی بہتر ہے، ہم نے خود اسلام کے راستے میں نا اپنے آپ کو روڑا بنا، امتی باعث رسوائی پیغمبر، سچی بات تو یہ کہ ہم آپ کے امتی کہلا کر حضور کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کا نبی اچھا ہوتا تو ان میں کوئی نہ دیانت ہوتی، ہم نے بدنام کر دیا دین کو، ورنہ دین تو آج بھی آ جائے تو دیکھ کر ہی لوگ فوج در فوج اسلام میں آ جائیں، کسی مناظر بحث کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو دیکھ کر ہی لوگ سمجھ لیں کہ ایسے اچھے لوگ اسلام بناتے۔